اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، فرمایا ڈنگر پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، اور مشرکو تم ڈنگروں سے بھی حصے بناتے ہو، کھیتیوں سے بھی حصے بناتے ہو۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ کیا لکھا ہے؟ تحریمات غیر اللہ کا بیان، اور انعام سے حمولتاً، حمولتاً قد آور، جن پر وزن لادا جاتا ہے، حمل سے حمولتاً جو وزن اٹھانے والے ہیں، وفرشا اور چھوٹے قد والے، فرشا جن پہ وزن شزن نہیں لاتے، وہ زمین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ حمولتاً میں اونٹے بیلے جو زمین سے اونچے ہوتے ہیں اور وزن بار برداری کے کام آتی ہیں۔ فرشا میں بکرا ہے، بکری، دمبا دمبی بھیڑ، یہ ہے فرشا۔ یہ چھوٹے جن کے قد بہت اونچے نہیں ہوتے تو یہ فرشا ہے۔ فرمایا کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس سے کہ رزق دیا اللہ نے تمہیں، ہیں بلا تتبعوا، اور مت پیروی کرو قدموں شیطان کی، خطوات خطوہ کی جمع ہے، دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ، اوپر لکھا ہے فی التحلیل والتحریم من عند انفسکم، اپنی طرف سے حرام حلال مت بناؤ، ہیں مفتی شفتی نہ بنو، خطوات الشیطان انہ لکم، یہ علت ہے اس لیے کہ یہ واسطے تمہارے، وہ شیطان واسطے تمہارے عدو مبین۔ حاصل کیا نکلا؟ فرمایا ہر قسم کے ڈنگر پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، چاہے اونچے قد والے یا فرشائیں، چھوٹے قد والے، اور کھیتیاں پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، چاہے وہ معروشات ہیں غیر معروشات ہیں یا درخت ہیں، ساری چیزیں بنانے والا میں ہوں۔ تو حصے بھی میرے نام کے نکالو، کسی غیر کے نام کے حصے مت نکالو او مشرکو۔ اب ثمانیت ازواج، یہ بدل ہے حمولتاً و فرشا سے، حمولتاً و فرشا سے بدل ہے، خیال کرو، جو وہ جانور ہیں اونچے قد والے چھوٹے قد والے، وہ کیا ہیں؟ فرمایا ثمانیت ازواج، 8 جوڑے ہیں۔ کتنے ہیں؟ حمولہ اور فرشا 8 جوڑے ہیں، گن لو۔ من الضأن، بھیڑ اور دمبا، من الضأن اون والے، یہ فرشا کا بیان ہے۔ ضأن بھیڑ اور دمبا دونوں آگئے، دمبا دمبی اور بھیڑ گھٹا۔ بھیڑ گھٹا سمجھتے ہو نا؟ بھیڑ اور بھیڑ کا نر کو کیا بولتے ہو؟ ہاں، ضأن اثنین، 2، ومن الماعز، اور بکری سے اثنین، 2 کا مطلب بکرا اور بکری۔ کل فرما دیجیے، بتاؤ مشرکو، اللہ نے پیدا کیے ماعز کے بھی 2 جوڑے، بکرا بکری، اور ماعز اور زان، زان میں بھیڑ دمبے ایک ہی چیز ہے، دونوں داخل ہیں۔ اب بتاؤ مشرکو، ان میں سے علت حرمت کیا ہے؟ مفتی بنے بیٹھے ہو، کیا چیز؟ 3 احتمال ہیں، یا تو تم کہو کہ نر ہونا حرمت ہے، علت حرمت ہے، یا مادہ ہونا، یا رحم میں ہونا۔ 3 میں سے کس کو علت بناؤ گے؟ زبردست مناظرہ ہے بھائی، مشرکوں سے زبردست مناظرہ۔ تم کہتی ہو نا کچھ حلال ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اللہ فرماتی ہیں بتاؤ مشرکو، حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ نر ہونا، مادہ ہونا، یا رحم میں ہونا۔ اگر نر ہونا حرمت کی علت ہے تو پھر سارے نر حرام ہونے چاہیے، یہ تو نہیں کہ کچھ نر حلال اور کچھ حرام، کچھ کے لیے حلال کچھ کے لیے حرام۔ اگر ذکورت علت ہے، نر ہونا علت حرمت کی، تو ہر نر حرام ہو، ہر ایک کے لیے حرام ہو۔ اور اگر تم کہتے ہو مادہ ہونا علت حرمت کی،
تو مادہ پھر ہر مادہ حرام ہو اور ہر ایک کے لیے حرام ہو. اور اگر تم کہتے ہو کہ علت حرمت کیا ہے؟ رحم کے اندر ہونا ہے، تو پھر جو بھی رحم سے ہو کے آئے، چاہے مذکر چاہے مؤنث، دونوں حرام ہونی چاہیے. فرماؤ مفتی ہو ذرا لاؤ دلیل، علت کیا ہے؟ اس سے یہ بھی قانون سمجھ آ گیا کہ علت پر حکم لگانا یہ منسوس مسئلہ ہے. علت پر حکم لگانا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ منسوس. اور یہ بھی یاد رکھ لو، جب علت منسوس ہوتی ہے تو وہ قیاس قطعی بن جاتی ہے، اور اس قیاس کا منکر اسی طرح کافر ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیت کا منکر کافر ہے. ہر قیاس ظنی نہیں ہوتی، وہ قیاس ظنی ہوتی ہے جس کی علت ظنی ہو، اجتہادی. اور جہاں علت منسوس بن جائے تو حکم کیا بن جاتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. علت خود مثلا مردوں کے نہ سننے کی علت اللہ نے کیا بیان کی؟ موت. اب آدم سما کی علت موت منسوس ہے، اس لیے جو عادتاً مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ کٹر کافر ہے. اس مسئلے پہ بڑی بے شک کرتے ہو. حاکمیت والا مسئلہ جب آتا ہے تو بہت سارے صوفی ڈر رہے ہوتے ہیں. اس میں دیکھ رہا ہوں وہ بنگلہ دیش والے تو بولتے ہی نہیں، پچھلے والے بولتے رہا کرو تاکہ نیند نہ آئے. چلو جی ہو گیا. فرمایا قل، پوچھ میرے پیغمبر، کیا مذکر ذکرین کو حرام کیا اللہ نے، یا ان سجین کو، یا وہ جو مشتمل ہے اوپر اس کے ارحام ان سجین کے؟ نبئونی بعلم، نبئونی بتلاؤ مجھے، خبر دو، بعلم علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، مطالبہ دلیل نقلی از کتب سابقہ، کوئی شٹال نہیں چھوڑنا. بے علم ایسا نہیں کہنا کہ بابے نے کہا ہے، دادے نانا. نبئونی بعلم، علم کا مطالبہ ہے. نبئونی خبر دو مجھے علم کی، اور دلیل سے ثابت کرو کہ علت کون سی ہے. اس پہ بھی حاشیہ ہوگا نبئونی بعلم پہ. ہاں کیا ہے؟ پڑھو. قال العلماء الآیت دلت علی اثبات المناظرۃ فی العلم. ہاں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ دلیل ہے کس پر؟ مناظرہ کے اس بات پر، فی العلم علم میں، لأن اللہ تعالی امر نبیہ بأن یناظرہم، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا مناظرہ کر میرا پیغمبر ان سے، اور بیان کر واسطے ان کے فساد ان کے قول کا. وفیہ اثبات القول بالنظر والقیاس. امام قرطبی ہے اس سے نظر اور قیاس بھی ثابت ہو رہی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ اصل چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا. اور ریبنڈ والی دعوت کدھر گئی بھائی؟ نبئونی بعلم، دعوت کے ساتھ دونوں چیزیں، تین چیزیں ضروری ہیں. ایک دعوت کے ساتھ نصاب قرآن کے دلائل، دوسرا دعوت کے ساتھ مناظرہ کی تیاری. مناظرہ بھی دعوت کا حصہ ہے، اور دوسروں کے شکوک و شبہات ختم کرنا، اور تیسرا تلوار بھی ساتھ حصہ ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین.